دنیا اور پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گردش دورہ کے باوجود سیاسی جماعتیں اور سیاسی نظریہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب پاکستان کی معمار جماعت مسلم لیگ کو ہی دیکھ لیں۔ مسلم لیگ حالات کی گردش کا شکار رہی، نام بدلتی رہی، لیکن آج بھی اسی نام سے کسی نہ کسی طرح موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سولی چڑھ گئی، بینظیر بھٹو شہید ہوئیں، بدترین حالات کے باوجود یہ جماعت دوبارہ ابھری۔ عوامی نیشنل پارٹی آج موجود ہے۔ جمعیت علماء اسلام میں سے کئی حصے نکلے، لیکن جمعیت علماء اسلام موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بار بار اقتدار سے نکالے گئے، ان کی جماعت بھی بدترین حالات سے دوچار ہوئی، لیکن ختم ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آج بھی موجود ہے۔ حالیہ دور میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہلانے والی تحریک انصاف بھی انہی حالات سے دوچار ہے۔ اس جماعت کو طاقت اور اقتدار دونوں ملے، لیکن پھر یہ کچھ اس طرح زوال کا شکار ہوئی جیسے خزاں کے پتے جھڑتے ہوں۔ تاریخ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ پی ٹی آئی کسی سازش کا شکار ہوئی یا خود اس کی قیادت کے غلط فیصلے اس کے زوال کا سبب بنے۔ تحریک انصاف کے زیادہ تر مرکزی رہنما یا مقید ہیں یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ اس پارٹی کے بطن سے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی حقیقی جنم لے چکی ہیں۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی بڑی تعداد استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکی ہے۔ اس وقت ملک عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، چنانچہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا۔ تقریباً 80 دن جیل میں گزارنے اور متعدد بار گرفتار ہونے والے سابق وفاقی وزیر پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ مشکل وقت ہے، بہرحال بہت ساری سیاسی جماعتوں پر آیا ہے، آپ کی جماعت پر بھی ہے، اس کا ایک سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا۔ آج کہاں کھڑی ہے آپ کی جماعت سے؟ بہت شکریہ امیر عباس صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میرے خیال میں تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، انٹیکٹ ہے، ورکر انٹیکٹ ہے، ووٹر بیس انٹیکٹ ہے، لوگوں کے دلوں میں زیادہ گھر کر چکی ہے، اور آئیڈیالوجی اور باڈی اس میں ایک ڈفرنس ہوتی ہے کہ آپ آئیڈیالوجی کو فزیکل ٹارچر یا تکلیف سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے، آئیڈیالوجی کو آئیڈیالوجی ہی کاؤنٹر کر سکتی ہے، نظریے کو نظریہ مار سکتا ہے، بدن کی مار نظریے کو نہیں مار سکتا، کیونکہ وہ اس کو اور جلا بخشتا ہے۔ جب بھی نظریے کی بنیاد پہ کسی کو تکلیف پہنچائی گئی تو وہ نظریہ اسٹرینتھ پکڑتا ہے، کیونکہ وہ نظریے کو تقویت اس لیے ملتی ہے کہ اس نظریے میں کوئی دم ہے جس کی وجہ سے اس نظریوں کو لے کے چلنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے امیر عباس صاحب، اور یہ صرف اسلام یا ہمارے ملک سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک عمومی بات ہے ہیومن سائیکی پہ، کہ جب بھی کوئی آئیڈیالوجی، وہ کہتے ہیں نا کہ یو کینٹ بیٹ دا آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم، تو میرے خیال میں تحریک انصاف پہلے سے توانا ہے۔ ہاں، کچھ لیڈرشپ کو جانا پڑا، ہمارے کیڈر میں مسئلے مسائل ہیں، لوگوں پہ پرچے ہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی کچھ روپوش ہیں، کوئی فیس کر رہے ہیں، کوئی جیل میں، کسی کو ضمانت مل گئی، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کم از کم ملکی تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی پابندیوں سے جماعتیں ختم نہیں ہوئی۔ جماعت ایک ہی وجہ سے ختم یا کمزور ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک منٹ اور، کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، میں کبھی پیپل پارٹی کا نہ ورکر رہا، نہ ووٹر رہا، نہ سپورٹر رہا، نہ کبھی اس جماعت کی آئیڈیالوجی کو اس کا میں پرستار رہا، لیکن ایک بات ہے کہ بھٹو صاحب بڑے لیڈر تھے، تکلیف سے گزرے، پھانسی ان کو لگی، اس کے بعد وہ جماعت رہی، بی بی صاحبہ 2 دفعہ حکومت میں آئی، کافی مشکلات کا سامنا رہا، لیکن وہ جماعت جتنے بھی ان پہ ظلم ہوا وہ ختم نہ ہو سکی۔ ختم کیسے ہوئی یا کمزور کیسے ہوئی؟ وہ جماعت جب کبھی پورے ملک میں حکومت بناتی تھی، وہ کمزور تب ہوئی جب اس جماعت کو حکومت کا موقع ملا۔ 5 سال زرداری صاحب کے نیچے اس نے حکومت کی، اور لوگوں نے جب پرفارمنس دیکھی اور انہوں نے جانچا، پھر ان کو پتہ لگا کہ کیا بھٹو زندہ ہے صحیح معنوں میں؟ تو آئیڈیالوجی میں تو ہوگا، زمین پہ زرداری صاحب نے بھٹو صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ کیا جو کبھی ضیاء صاحب بھی نہ کر سکے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ کسی جماعت کو چاہتے ہیں کہ ایکسپوز ہو، آپ اس کو 5 سال دیں، ان کو پرفارمنس کا موقع دیں، اگر پرفارم کر دیا تو نور اللہ نور، وہ تو ملک کے لیے اچھا ہو گیا، لیکن نہیں کریں گے پرفارم تو عوام ریجیکٹ کرے گی۔ جب تک عوام کسی کو ریجیکٹ نہ کرے، ظلم زبردستی سے کسی کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ایک بڑی توانا جماعت بن چکے ہیں، میں چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ دلوں میں گھر کر چکے ہیں، میں چلے ایک لمحے کے لیے بھی مان لیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ بڑی مضبوط اصحاب کے ساتھ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، میں چلے یہ بھی مان لیتا ہوں۔ اس سب کے باوجود جب تک آپ بیلٹ پیپر میں نہیں ہوں گے،
تب تک اس توانا پن کا، اس مضبوطی کا دلوں میں گھر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. پالیٹکس وداؤٹ پاور از نتھنگ. سیاست میں اقتدار نہیں ملے گا تو سیاست تو پھر اصغر خان بہت بڑے سیاستدان تھے، نوابزادہ نصر اللہ بہت بڑے سیاستدان تھے، بغیر اقتدار کے پھر کیا ہوگا؟ نظریہ جو ہے اس کی کوئی شیلف لائف نہیں ہے، اور جب تک نظریہ خود ایکسپوز نہ ہو کبھی بھی آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کر. جہاں تک ہماری تحریک کا تعلق ہے، ہمارا بلا سلامت ہے. وہ تو اس دن الیکشن کمیشن میں وہ آگئی بات سامنے کہ تحریک انصاف ول اسٹے آن دا بیلٹ پیپر. بیٹ ہمارا بلے کا نشان موجود ہے، جماعت ہماری موجود ہے. ہاں لیڈرشپ پہ، مجھ پہ، ہمارے جیسے اور جتنے ورکر ہیں اور ہمارے لیڈر خان صاحب پہ مشکلات ہیں. شاہ صاحب بھی پابند سلاسل ہیں نا، لیکن نکل آئیں گے. یہ ہمارا ملک ہے، ہماری عدالتیں ہیں، آج نہیں تو کل نکل آئیں گے اور یہیں انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. عوام جس کو ووٹ کرے گی وہ اقتدار میں آ جائیں گے. لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین بھی گرفتار ہو، اس کا وائس چیئرمین بھی گرفتار ہو، اس کا صدر بھی گرفتار ہو، اور اس کے بعد باقی فرسٹ ایئر سیکرٹری وہ بھی گرفتار ہو؟ تو آپ یہ اوور کانفیڈنس ہو رہے ہیں یا کوئی رابطے چل رہے ہیں بیک ڈور؟ آپ کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں چیزیں اگلے 2-3-4 مہینے میں بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں امیر عباس صاحب، دیکھیں وہ اس رات جب وہ باتیں میرے سے اللہ نے وہ سپیچ کروائی 9 اپریل کی رات، تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ہماری جماعت کا چاند جو ہے وہ چڑھے گا یا ہمارا اتنا نظریہ سر چڑھ کے بولے گا. اس رات تو ہم جا رہے تھے، گھر جا رہے تھے. بظاہر تو انسانی آنکھ کو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کے اقتدار کا سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس کے اگلے دن پاکستانی نکلے، لیڈر لیس نکلے، کیونکہ لیڈر تو گھر پہ تھا. اگلے دن احتجاج پہ پورے ملک میں نکلے اور پاکستان تحریک انصاف کے اس نظریے کو لوگوں نے لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، پرفارمنس پہ باتیں تو کریں گے، اس میں کچھ اچھا کچھ برا اس پہ تو بات کریں گے، لیکن جن چیزوں پہ تحریک نے سٹینڈ لیا ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، تو اس پہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا ملک ہے، ہم نے ادھر رہنا ہے، آج نہیں تو کل الیکشن ہونا ہے، اور یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہماری جوڈیشری ہے. جو چیزیں غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں، غلطیوں سے جب تک ہم سیکھیں گے نہیں. دیکھیں کچھ چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے تھے. صحیح. جیسے ابھی یہ بچہ جو عمار فوت ہوا ہے، اس کو بہتر طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا. اس کے والد کو ملنے دیا جاتا یا اس کو لے جاتے، وہ بچہ آخری سانس سے باپ کی گود میں لے لیتا. کچھ چیزیں حکومت کو کرنی چاہیے کہ یار دیر ہیز ٹو بی اے ٹائم جب ہم ریئلائز کریں کہ دونوں طرف معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو. ہم نے تو یہ بات کی، میں نے بھی 2-3 پلیٹ فارمز پہ، بڑے پلیٹ فارمز پہ یہ بات کی کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے ہم ذاتی انتقام نہیں لیں گے، ہم کسی کو ذاتی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے. ہاں ملک کا جس نے نقصان کیا ہے ادارہ جاتی طور پہ عدالتوں کے ذریعے وہ اپنا جواب دے گا، لیکن جو اس طرح کے واقعات ہوں گے، آپ مجھے بتائیں میرے جیسے لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم آگے بڑھے اور ایک موقع ملے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بریدنگ سپیس اس سے کم ہو جاتی ہے. جو ہم جیسے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں انتقام نہیں، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، لیکن دوسری طرف سے بھی تو اس کا احساس ہو، حکومت کی طرف سے بھی تو احساس ہو. اگر روز پرچے ہوں گے، روز لوگ غائب ہوں گے، جیسے ابھی شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں، سب سے پرانے پولیٹیشین ہے، شاید زندہ پولیٹیشین میں سب سے ایکسپیرینس آدمی ہے. 50 کی دہائی سے ایوب خان کے زمانے سے سیاست کر رہے ہیں، عدالت میں بھائی پیش کر دیں. اچھا دوسرا ہے وہ صداقت عباسی بیچارہ مری کے علاقے سے، وہ ایک ورکر ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، اس نے جو کچھ کیا عدالت میں پیش کر دیں. ہیل ڈیفینڈ ہمسیلف. اس کا مطلب ہے مسئلہ مقبولیت کا تو نہیں ہے، مسئلہ تو قبولیت کا بھی ہے نا. دیکھیں قبولیت تو اس بڑے دربار میں جو اوپر ہے اور جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں مقبولیت جو ہے وہ اصل مقبولیت ہے. جب وہاں سے حکم ہوگا تو اقتدار مل جائے گا، سارے راستے اقتدار ملے گا، کھل جائے گا. جب اقتدار ملے گا تو پھر پاکستان کی مفاد کے لیے فیصلہ سازی کریں گے. اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن کیا اور لوگ بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے. اب چونکہ انتخابی سیاست میں جوڑ توڑ اور سندھ میں اتحاد بن رہا ہے، پیپلز پارٹی پنجاب میں لینڈ کر گئی ہے، میاں صاحب واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو. یہ ذرا ناصر حسین شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے کیا فرمایا یہ دکھائیں. پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد نہیں ہے، نہ ہی زیر غور ہے. ہم کسی ایسے اس سے اتحاد نہیں کر سکتے جو ملک کی سالمیت کے خلاف پالیٹکس کرے. جنہوں نے ہمارے اداروں پہ حملے کیے، جنا ہاؤس حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، جو ہمارے شہداء تھے، جنہوں نے دفاع کیا، جنہوں نے خود اپنے بچوں کو یتیم کیا،
اور ہماری حفاظت کے لیے ان کی جو چیزیں تھیں ان کو نقصان پہنچائے. ایسے لوگوں سے ہمارا اتحاد نہیں ہے. علی محمد خان صاحب، نون لیگ کے ساتھ تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، نہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے. دوسری جماعت بڑی پیپلز پارٹی تھی، وہ جہاں موقع ملتا ہے وہ آپ کو ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ سامنے رکھتے ہیں، وہ ملیٹنٹ ونگ کہہ دیتے ہیں آپ کو سیاست کا. باقی جماعتیں چھوٹی ہیں، وہ شاید اتنے معنی نہیں رکھتی ہیں. تو پھر آپ انتخابی سیاست میں کیا اکیلے آئسولیشن میں یا کوئی اور الائنس بنے گا، کیسے ہوگا؟ یار امیر عباس، یہ تو کیا کوئی بات نہیں ہے کہ اکیلے ہم ہو جائیں گے یا اکیلے ہی تو خان کھڑا تھا. اکیلے ہم نے 27 سال سیاست نہیں کی. ہمارے تو دین کی مثال، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں کھڑے تھے. تو اکیلا ہونا کیا، اس میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ حق پہ راستے کے اکیلے رہ جاؤ. تو اس میں کوئی فکر پریشانی کی بات نہیں ہے. تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں ایک چیز ہے، نہ کوئی اور بات کرے تو کرے، لیکن ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں بڑا سنجیدہ ملنسار قسم کے سافٹ سپوکن آدمی ہیں، ان سے مجھے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ ایسی بات کریں. لیکن میں ایز اے تحریک انصاف کے ایک ادنا کارکن کہ ایک ایسے آدمی کے جس کو اللہ نے موقع دیا، میں کوئی اس قابل نہیں ہوں، میں اس مٹی کے برابر نہیں ہوں. لیکن میرے جیسے بندے کو اللہ نے موقع دیا کہ کابینہ میں بیٹھا، وہاں پہ بیٹھ کے میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں کسی پاکستان کی بڑی یا چھوٹی جماعت کو پاکستان سے غیر محب وطن نہیں سمجھتا. میں ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جو بھی کہیں، میں ان کو ان کی جماعت کو محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں. بات صرف پالیسیز کی ہے. آپ ہم پہ اس طرح کی باتیں کریں. دیکھیں میرے لیڈر عمران خان نے تو آج تک ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ نہیں لگایا ناصر حسین شاہ صاحب. نہ ہمارے لیڈر نے کبھی خدا نخواستہ، جس طرح جب راجیو گاندھی کا دورہ تھا پاکستان کا اور کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتارے گئے بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، ہم نے تو نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود میں آپ سب کو محب وطن سمجھتا ہوں. وہ اس دور کی پالیسیز ہوں گی، کچھ صحیح کچھ غلط، کچھ صحیح رپورٹ ہوا ہوگا، کچھ غلط رپورٹ ہوا ہوگا. بات یہ ہے کہ مقابلہ اس کا نہیں ہے کہ آپ محب وطن ہیں یا میں. مقابلہ اس کا ہے، محب وطن ہم سب ہیں. مقابلہ خدمت کا ہے کہ میں اچھا پرفارم کر سکتا ہوں. پالیسیز کا، منشور کا، گورننس کا، کارکردگی کا. میری جماعت کے پاس پرابلمز کا سلوشن ہے یا آپ کے پاس سلوشن ہے؟ دیکھیں امیر عباس صاحب، مجھے آپ ایک بات، ہمارے تو 3.5 سال ہو گئے مرکز میں. ناصر حسین شاہ صاحب کی پیپلز پارٹی کو تو میں جب بھی پیدا بھی نہیں ہوا، عالم ارواح میں تھا جب ان کی سندھ میں تو کم از کم حکومت کنٹینیو چل رہی ہے. اگر تو سندھ میں سب خوش ہیں، اگر تو سندھ میں اسپتال ڈیلیور کر رہے ہیں، اگر سندھ میں کرپشن اب کم ہو گئی ہے، نوکریاں میرٹ، اس کا جواب علی میرے پاس وقت ختم ہو گیا. اس کا جواب